حسن صاحب، پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا $3.5 ارب قرض واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رواں ماہ $2 ارب قرض واپس، جبکہ $1 ارب جولائی میں ادا کیا جائے گا۔ آپ اس خبر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے کس نظر سے دیکھنا ہے، آپ کا سوال ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اسے واپس کرنے کا فیصلہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ They demanded this. ان کا مطالبہ تھا، ان کی مجبوری تھی۔ میں نے اس کو کس نظر سے دیکھنا ہے، ایک اداریہ وہ ہمارے ہوتا تھا لائل پور میں، اس کو کہتے تھے مختار کمار، تو یا اس کا نام لوگ لیتے تھے مختار ادار، پیشہ ور اداریہ سا تھا وہ بیچارہ۔ اچھا، دوسری بات، اس لات کے پڑھنے سے کبے ملک کا معاشی طور پہ کبا، شاید کب نکل جائیں، وہ ایک محاورہ ہے نا، لاتو پئی کبے نوتے ادا کب نکل گیا، لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ کب نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ عیاشیاں، للے تللے، پروٹوکول، زانیاں جانیاں، لوٹ مار، ویسے جو کمیشن، کک بیک، یہ سارا ترقیاتی فنڈز، یہ سارا کاروبار یہ ختم ہونے میں اگر اس طرح کے 2-4 جھٹکے ان کو اور مل جائیں تو شاید یہ مجبور ہو کے کارنر ہو کے عوام دیکھو آتش نمرود میں جل رہا ہے۔ یہ جو پاکستان کا عام آدمی ہے، جبکہ ان لوگوں کی سیاسی رشوتیں 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے، یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں عوام کو، واقعی بھی ٹھیک سمجھتے ہوں گے وہ، اتنے ہی اگر بے وقوف ہیں تو۔ البتہ مریم نواز نے یہاں ایک انیشیٹو اچھا لیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اورنج ٹرین، میٹرو بس وغیرہ کرائے ختم کر دیے ہیں، تو بہرحال بہت سے لوگوں کو ریلیف ملے گا، سب کو ملے نہ ملے، لیکن یہ ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو۔ باقی وہ واپس کر دیا ہے، خدا کا خوف کرو، واپس کر دیا ہے۔ آپ تو ان کو بڑا کمپلیمنٹ دے رہے ہو، مطالبہ تھا ان کا، مقروض ہو آپ نے دینا ہے، ختم ہو گئی بات۔ آئندہ کے لیے ہمیشہ تو یہ اچھا جیسے اس اعتبار سے ہے کہ ان کی ساکھ ذرا بنی رہے گی، آئندہ پھر کشکول یا ٹھوٹا اٹھا کے پہنچ جائیں گے تو وہ کہیں گے یار پہلے بھی انہوں نے دے دیا تھا، حالات جب نارمل ہوں گے۔ اچھا، اصل بات ہے عوام کا کیا حال ہے، وہ بد سے بدتر ہے۔ او احمد فراز صاحب کا، مرحوم کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ تو اللہ کرے بات رونے تک ہی رہے، اس سے آگے نکل گئی تو پھر سنبھالا نہیں جانا۔ چلو نیکسٹ، اخباری خبر کے مطابق حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ مالی سال میں توانائی شعبے کو دی جانے والی سبسڈی 830 ارب روپے تک محدود رکھی جائے گی، جبکہ بجلی گیس نرخوں میں مرحلہ وار اضافہ جاری رکھا جائے گا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی بدترین لہر آئے گی، غریب IMF کی شرائط پوری کرتے مر جائے گا۔ خیر صاحب نے بات تو اچھی کی ہے، درست کی ہے، لیکن ایک بات زیادتی کی ہے۔ IMF کو بیچ میں کیوں گھسیٹا بھائی؟ وجہ وہ ایک ادارہ ہے، اس کے جو بھی اس کے قوانین ہیں یا جو بھی اس کی شرائط ہیں وہ نون ہے۔ یا تو انہوں نے آپ کو گن پوائنٹ پہ آ کے قرضہ دیا ہو تو IMF کی شرائط نہیں ہے، یا آپ کے حکمرانوں کی شرائط ہے، کیونکہ قرضوں تک نوبت ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ IMF is not to be blamed۔ ہمیں بوتھے اٹھا کے نا، ہم اپنی اوقاتیں نہیں دیکھتے، ویلنز ڈھونڈتے ہیں، کانسپریسی تھیریز فلانا ٹمکانا بھی نہیں۔ ایک سود خور بنیے کی دکان ہے، میں جاتا ہوں، منتیں ترلے کرتا ہوں، بقول ہمارے وزیر اعظم کے ناک سے لکیریں نکالتا ہوں، تو اس کو بلیم کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ ان کی شرائط نہیں، یا IMF کی نہیں، آپ کے حکمرانوں کی شرائط ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یقین دہانی کرائی ہے، اچھا نہ کرا خبرہ، کیا بات ہے؟ ہمارے ہاں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، یہ تو عوام کہتی ہے، یہ تو اس طرح کے لفظ بولتے ہیں۔ اسلام آباد کو دارالخلافہ، خلیفہ کتنے ہے؟
دارالحکومت ہے. ہمیں بات کرتے ہوئے سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اچھا یقین دہانی کرائی. یقین دہانی کرانے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن ہے؟ لوگوں نے مارنا ہے, انہوں نے نچوڑنا ہے, انہوں نے خون پینا ہے, ان کی بوٹیاں اتارنی ہیں, ان کی کھال رگڑنی ہے, سینڈ پیپر کے ساتھ خارج کرنی ہے عوام کو, اور کیا ہے. آئی ایم ایف کا ذکر مت کرو آپ. یہاں تو مجھے بتاؤ کہ آئی ایم ایف نے کون سا پریشر ڈالا کہ تمہیں اس سے قرض لینے پڑ رہے ہیں, پھر سود چکانے پڑ رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. عوام کی زندگی پہلے بھی یہ جی رہی تھی اور ہو جائے گی. میں نے کہا نا کہ ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. مجھے خوف ہے جب رونے سے ایک معاملہ آگے نکل گیا, میں اس دن سے ڈر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکی جریدے فارن افیئرز میں شائع آرٹیکل میں ایران کو مشورہ دیا کہ وہ فتح کا اعلان کر کے مذاکرات کے ذریعے جنگ ختم کرے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کروانی چاہیے. اس کے بدلے امریکہ اور مغربی ممالک ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ختم کریں تاکہ تجارت اور تیل کی برآمدات بحال ہوں. ایران کو سیکیورٹی گارنٹی ملنی چاہیے تاکہ مستقبل میں جنگ یا حملے کا خطرہ کم ہو. جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور عام شہریوں کو معاوضہ دیا جائے. حسن صاحب, جنگ کے اس ماحول میں جواد ظریف نے جو ایران کو مشورہ دیا ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھو بات سنو, میں نے جتنا یہ دیکھا ہے بظاہر مجھے لاجیکل لگتا ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایرانینز یا ایرانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ غور نہ کرے. سینسیبل سی بنیادی سی باتیں ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس وغیرہ نہیں ہے. لیکن ایک اور ریالٹی ہے بہت بڑی, جس تن لاگے وہ تن جانے. یہ اس وقت تو حکومت میں نہیں ہے نا. پھر انگریزی میں کہتے ہیں کہ اونلی دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز. اب وہ کس حد تک ایرانی جا سکتے ہیں؟ ایرانین اس کی ایک تاریخ ہے بھائی, لیکن بظاہر جو کچھ انہوں نے کہا ہے بنیادی سی باتیں ہیں, انڈرسٹینڈیبل ہیں. تو لیکن ظاہر ہے جنہوں نے حتمی فیصلہ کرنا ہے وہ بھی غور و فکر کر رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے, حالات دیکھ رہے ہوں گے, ملک کے لوگوں کی عوام کی صورتحال کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کی باتیں بظاہر تو مجھے اچھی لگی ہیں, اور یہ ہو نہیں سکتا اس پہ غور نہ کیا جائے, بلکہ ان میں سے بہت سی باتوں پہ غور کیا جا رہا ہوگا بیکاز وہ لاجیکل ہیں. بہرحال اللہ کرے یہ ٹنٹا ختم ہو. لیسکو نے نئے بجلی میٹر کے کنیکشن کی فیس 4 گنا بڑھا دی. صارفین کو میٹر لگوانے کے لیے 6400 کی بجائے 21,300 روپے جمع کرانا ہوں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹر کی قیمت بڑھا کر میٹر ساز کمپنیوں کو نوازا گیا. ٹھیکیدار فیس اور دیگر چارجز الگ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ نوازا یہ ٹوٹل واردات ہے, ٹوٹل, کوئی شک نہیں. لیکن یہاں آپ بات کر رہے ہوئے لسکو پھسکو کی, یہ پورے کا پورا نظام عوام دشمن ہے. میرے کالموں کے ایک مجموعے کا عنوان یہ ہے, آدم خور نظام کا نوحہ. آدم خور نظام کا نوحہ, یہ پورے کا پورا. لسکو تو لا تعداد ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. وہ کون سی بات ہے؟ انہوں نے عوام کے اجتماعی بدن کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں. اب یہ ان کے اعضاء نکالنے پہ آ گئے. پہلے انہوں نے کھال نوچی, پھر انہوں نے ماس کھایا, اب انہوں نے ہڈیوں میں وہ کر کے وہ ڈرل کر کے اس کا گودا. اب یہ دل, پھیپھڑے, آنکھیں, یہ وہ اس طرح کا باقی جو رہ گیا ہے نوچ رہے ہیں. ادروائز یہ کو بات ہے کرنے والی. حالات دیکھو, روپے کی اوقات دیکھو, 4 گنا بجلی کے کنیکشن کی. اور پہلے یہ عجیب وارداتیے لوگ ہیں, پہلے لوگوں کو بہکایا, پھسلایا, بھٹکایا کہ جی وہ لگا لو, وہ جو اوپر لگاتے ہیں چھتوں کے اوپر, سولر, کیا کہتے ہیں اس کو مریم, سولر. ہاں سولر. اب اس کے پیچھے بھی پڑ گئے. یہ عجیب, خدا کی قسم بندے کو اس حد تک جانا پڑے, یا وہ اپنا منصب چھوڑ دے یا خودکشی کر لے.
اتنی ڈٹائی سے لگے رہتے ہم نے کم کر دیا ہے, فلانا کر دیا ہے, ٹمکانا کر دیا. وہ میں ایک چیز 100 دی ہے انہوں 500 کر کے کماؤں, میں 450 دی کرتی, اس کا میں کریڈٹ لینا چاہوں. بہرحال مجھے پتہ نہیں کس کس کے انجام سے خوف آ رہا ہے. چلو